طویل عرصے بعد پاکستان ہوم گراؤنڈ پر فتح کے قریب. تاریخی جیت کے لیے آخری روز پاکستان کو صرف 3 وکٹیں درکار. 476 رنز کے تعاقب میں سری لنکا کی 7 وکٹیں 212 رنز پر ہی گر گئی. نسیم شاہ کی 3 وکٹیں، یاسر، حارث عباس اور شاہین آفریدی کی ایک وکٹ. پاکستان نے اننگز 555 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی. پاکستان کے ٹاپ 4 بلے بازوں نے نیا قومی ریکارڈ بنا دیا. پہلے چاروں بلے بازوں نے سینچریاں داغ دی. عابد علی نے 174، شان مسعود نے 135، اظہر علی نے 118 اور بابر اعظم نے 100 رنز داغے. کراچی کے کرکٹ شائقین کی چھٹی کا مزہ دوبالا ہو گیا. سابق کپتان سرفراز نے کہا پاکستانی ٹیم بہتر پوزیشن میں ہے. جاوید میاں، سرفراز، راشد خان، وسیم باری، توصیف احمد اور معین خان میچ دیکھنے سٹیڈیم پہنچ گئے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے پاکستان میں نہ کھیلنے کے لیے بہانے. طویل عرصے تک پاکستان میں قیام کرنے سے انکار. مصباح الحق نے کہا بنگلہ دیش کا آ کر ٹیسٹ نہ کھیلنا بہت مایوسی کی بات ہے. اب سیکیورٹی کا کوئی جواز نہیں. فواد عالم کو ضرور موقع ملے گا. ہماری ٹیم عرصے بعد فارم میں آ گئی. ٹیپو سلطان کو آئیڈیل ماننے والے عمران خان کشمیر پر خاموش کیوں؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا وزیر اعظم اقوام متحدہ میں تقریر کر کے گم ہو گئے. انہیں تلاش کر رہا ہوں مگر وہ نہیں ملتے. اگر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتے تو کرسی چھوڑ دو. اسلام آباد میں کشمیر یکجہتی مارچ سے گزار. احسن اقبال نے حکومت کو ملک کی سلامتی کے لیے قرار دے دیا. خواجہ خیلہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا عمران خان نے عالمی سازش کے تحت معیشت کو تباہ کیا. ملک میں قیام امن کے لیے فوج کے کردار کی تعریف. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کو بھی نیب کا بلاوا. کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم احسن اقبال کا بیان ریکارڈ کرے گی. ناروال سپورٹ سٹی سے طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا. نوٹس میں لیگی رہنما کو کیس سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت. پرویز مشرف کی حمایت میں مختلف شہروں میں ریلیاں. کراچی، کوئٹہ، فیصل آباد، جیکب آباد، لاڑکانہ، کوٹلی اور دیگر شہروں میں شہریوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکلی اور سابق صدر کے حق میں نعرے لگائے. کراچی میں ایم کیو ایم کے کارکنوں نے ریلی کے بعد جلسے میں رنگ جمایا. لندن میں بھی مظاہرے. پرویز مشرف نے پاکستان کی حفاظت کر کے احسان کیا. ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا 99 کا فیصلہ جائز اور 2007 کا ناجائز کیسے ہو گیا؟ ملک کو طاقت نہیں انصاف کے ذریعے برقرار رکھا جا سکتا ہے. عامر خان نے کہا اسی عدلیہ سے بہت جلد پرویز مشرف کو انصاف ملے گا. اشرف غنی مسلسل دوسری بار افغانستان کے صدر منتخب. افغان صدر کو 50.64% ووٹ ملے. دوسرے نمبر پر رہنے والے عبداللہ کے 29.52% ووٹ. عبداللہ نے صدارتی انتخابات کے نتائج مسترد کر دیے. ناشتہ ہم بنانے کے لیے آئے تو گیس بالکل بھی نہیں ہوتی. چائے تو بنتی نہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے. سب بچے بھی اسی طرح موڈ آف کر کے چلے جاتے. بہت دفعہ ہم لوگ کا ناشتہ بھی نہیں ہوتا، صبح ہم لیٹ ہو جاتے ہیں. ملک کے مختلف شہروں میں گیس کا بحران شدید ہو گیا. کراچی، لاہور، کوئٹہ، کلات اور دیگر علاقوں میں گیس پریشر میں کمی. انڈسٹری اور سی این جی سیکٹر کو گیس کی بندش کے باوجود شارٹ فال. کلات میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج. سال کا سب سے چھوٹا دن اور طویل ترین رات. آج کا دن 10 گھنٹے 35 منٹ پر محیط تھا. کل سے دن کا دورانیہ غیر محسوس طریقے سے بڑھے گا. 21 اور 22 مارچ کے بعد راتیں مختصر اور دن بڑے ہونا شروع ہوں گے. اب آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں پر خالد مقبول صدیقی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. اور مشکل سے مشکل مرحلوں میں جہاں پر
جان جانے کا خطرہ وہ ان کو شوق شہادت لے جاتا رہا. کئی ذکر کر دیے ہیں ہمارے ساتھیوں نے, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ ریلی دن کے وقت رکھی تھی, لیکن اتنی بڑی تعداد میں پورے کراچی سے ریلیاں نکلی کہ راستے بند ہونے شروع ہو گئے, لوگوں کو آتے آتے دیر ہو گئی, اور سورج بھی جو یہ منظر دیکھنا چاہتا تھا اس کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے. بہت لوگ ہیں, بہت دور تک ہیں. ہم اتنی روشنی کا انتظام اس لیے نہیں کیا تھا ہم نے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید سورج کے جاتے جاتے ہم بھی گھر چلے جائیں گے. بہرحال رات کے اس اندھیرے میں بھی آپ کا یہاں آنا نوید سحر ہے. اس سردی میں آپ کے جذبات کی گرمی کا مقابلہ شامل ہے. ہم نے اس دن بھی کہا, پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ عدالتوں کا احترام کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کو طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ صرف انصاف کے ذریعے جوڑا جا سکتا ہے. اس کی یکجہتی برقرار رکھی جا سکتی ہے, اس کی بقا کو ممکن رکھا جا سکتا ہے صرف اور صرف انصاف کے راستے میں. جب پورے پاکستان کے ہر خطے, ہر علاقے, ہر زبان, ہر مذہب بولنے والوں کو, تمام پاکستانیوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا, پاکستان کی بقا کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اس لیے ہم انصاف دینے والی عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں. یہ بھی ہم نے اعتراف کیا کہ ہمیں جتنا بھی اور جیسا بھی اور جب بھی کبھی انصاف ملا ہے تو اعلیٰ عدالتوں سے ملا ہے, اسی کو ہم عدالتیں سمجھتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ عام پاکستانی کا یقین اور اعتبار انصاف سے, نظام انصاف سے اور انصاف دینے والی عدلیہ سے ختم ہو جائے. ہم عدلیہ کا, اعلیٰ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور جہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, جو لوگ یہاں آئے ہیں, وہ آپ سے بھی مخاطب ہیں کہ کچھ ایک عدالت نے اور کچھ اشخاص نے یہ عدالتیں آئین کی تشریح کرنے کا اختیار اور حق رکھتی. یہاں سے ایک عدالت نے آئین اور قانون سے ماورا پاکستان کے تمام طرح کی اقدار سے ماورا شریعت کے معاملات سے ماورا ایک ایسا فیصلہ اور فیصلے سے زیادہ ایک ایسی زبان استعمال کی کہ 70 سالہ تاریخ کے پس منظر میں سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والے وہ لوگ جو جان قربان دے کر کے 20 لاکھ جانیں قربان کر کے جنہوں نے یہ وطن بنایا تھا, 70 سال کی تاریخ میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس نے ان کی حساسیت کو بہت بڑھا دیا ہے. اور اس فیصلے میں جو زبان استعمال کی گئی اس سے کسی ایک شخص کی نہیں, پوری ایک قوم کی, ایک طبقہ فکر کی توہین مقصود نظر آتی ہے. تو ہماری اگر توہین ہو رہی ہو تو کیا اس پر ہمیں اپیل کرنے کا, اعتراض کرنے کا, اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے؟ اور کس شخص کو دی گئی ہے؟ یہ اس لیے آئے ہیں
कल सिंध भर में और आज कराची के लोग ये बताने आए हैं कि वो मोहसिनों को अपने भूलते नहीं, एहसान फरामोश नहीं। पाकिस्तान पे जो एहसान करता है वो हम पर एहसान करता है।